سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی اسے مرنے سے پہلے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں جو اس کا گھر ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا دیدار کروا دے گا۔ اور جنت میں جو ٹھکانہ جس کا ہوگا ناظرین کرام، اس کا مطلب اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے درود پڑھنے والے ایمان پر استقامت بھی انہیں ملتی ہے، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ بروز محشر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور جنت میں بھی انشاءاللہ گھر نصیب ہوگا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک عقیدے کے تحت ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، اور عقائد میں ان کی جو قسم ہے وہ ضروریات دین میں سے، یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ آدمی کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ جی ہاں، تمام تر ضروریات جو دین ہیں ان میں سے تمام کو ماننا، حق جاننا، ان پر ایمان لانا یہ ضروری اور اہم ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کے بغیر آدمی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضروریات دین سے ہیں۔ اب یہ ضروریات دین یعنی جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ختم نبوت ضروریات دین میں سے، اور ضروریات دین میں تمام تر چیزوں کو، یعنی جن جن عقائد کا تعلق ضروریات دین ہے ان سب کو جاننا، ماننا اور ان پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، کسی کا بھی انکار ثابت نہ ہو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروریات اہل سنت کے اعتبار سے، اور معمولات اہل سنت بھی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا بھی تعلق اوورال وہ ان کو عقائد کی ہی انہی فہرستوں میں بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ یہ چیزیں ضروریات دین سے نہیں ہے، لیکن ضروریات اہل سنت یا معمولات اہل سنت میں انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ اب جیسے مروج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طریقے سے میلاد شریف کا اہتمام کرنا، اب یہ ثابت ہے، اس کے دلائل کیا ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ ایصال ثواب۔ بیسک جو یہ عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب یعنی ایک کی نیکی دوسرے تک پہنچنا، ایک کی نیکی سے دوسرے کو فائدہ حاصل ہونا، یہ ہے ایصال ثواب۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایصال ثواب باقاعدہ یہ قرآن، حدیث اور اسی طرح اسلاف سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ باقاعدہ ثابت ہے، ان معنوں میں کہ ایک آدمی کا عمل دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بن جائے، دوسرے کو اس سے فائدہ حاصل ہو، یا ایک کی دعا سے دوسرے کی مغفرت ہو رہی ہے، اس کی بخشش ہو رہی ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ وہی تو ہوا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ۔ بعض اوقات آدمی ان چیزوں میں وساوس ڈالنے کے لیے ایسی آیات یا ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور وہ قرآن کی آیت بھی پڑھ دیں گے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو اس کی کوشش ہے وہی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
حالانکہ اس آیت مبارکہ کا درست معنی مطلب سمجھے اور پہنچائے بغیر خود سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ انسان کے لیے نہیں مگر وہ جو اس نے کمایا یا جو اس نے کوشش کی ہے، اس سے مراد ایک تو یہ لیا گیا کہ یعنی اس سے مسلمان مراد نہیں ہے، یہ متعلق ہے کفار سے۔ ایک یہ لیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے، پہلے یہی نازل ہوئی، پھر اس کے بعد دیگر جو آیات مبارکہ ہیں کہ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیں گے، تو اس آیت سے اس کو منسوخ کہا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد گناہ والے معاملات ہیں، اس نے جو کمایا وہ اس کا ہے، اس نے جو کمایا وہ اس کا ہے۔ ہاں بعض اوقات آدمی ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو گناہ کی ایک طرح کی ایجاد ہے، نئے سرے سے ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہوں میں پڑ گئے اور وہ سبب اور ذریعہ اس کا بن گیا، تو وہ لوگ بھی گناہ گار ہوں گے لیکن اس کو بھی ان کا گناہ ملے گا۔ یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ الگ موضوع ہے، وہ کون سی چیزیں ایسی بنتی ہیں کہ جن کو گناہ جاریہ کہا جا سکے اور اس کے گناہ کی وجہ سے کوئی اور بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو تو ملے گا گناہ لیکن اس کو بھی ساتھ ساتھ گناہ ملے گا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کا درست مطلب آگے پہنچائے بغیر اس کو ڈائریکٹ رسالے ثواب پہ لے آنا کہ بھئی انسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اچھا کچھ نہیں ملے گا تو پھر دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں تو آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اس میں آپ پڑھتے ہیں نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، مومنوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جو دعا کر رہے ہیں، اگر ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا ہی نہیں ہے تو پھر دعا ایک طرح کا معاذ اللہ ابس معاملہ ہوگا، یعنی یہاں پہ دعا مانگنے کو کوئی فائدہ بظاہر نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ دعا دوسروں کے لیے مغفرت کی جانا یہ خود قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ ثابت ہے۔ ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں جو التحیات میں، یہ بھی قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں میں سے یہ دعا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو اب بتائیے کہ کسی کو جو پہلے جا چکے ہیں یعنی دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے سے پہلے جو جا چکے ہیں ایمان کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اب اگر بعد میں آنے والوں کی دعا سے پہلے والوں کو کوئی فائدہ پہنچنا ہی نہیں ہے تو پھر اس دعا کا فائدہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا۔ تو جب دعا سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو دعا بھی ایک عمل ہے، اسی طرح کوئی بھی نیک عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے کو اخروی طور پر فائدہ پہنچے گا، تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو ثواب حاصل ہوا آپ نے اسے آگے پہنچایا، کسی اور کو دیا۔ اب یہ ایسی کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ یہ موبائل میرے پاس ہے میں نے اٹھایا کسی اور کو دیا تو مجھ سے چلا گیا، اس ثواب والا معاملہ تو ایسا ہے نہیں۔ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اخروی انعامات ہیں، جزا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ آدمی کے پاس سے بھی ختم نہیں ہوتا اور اگلوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، اگلوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے اور خود اس کے پاس بھی ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض روایات تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جو قبرستان جائے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سارے قبرستان والوں کو وہ ثواب بھیج دے کہ یہ سارا ثواب تمہیں بخش دیا، ایصال کر دیا۔ فرمایا گیا کہ ان کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو اور اس ایصال ثواب کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب پڑھا اس نے 11 بار لیکن سب کو بخشا اور پورے مرحومین کی تعداد کے مطابق اس کو ثواب۔ تو اپنی نیکیاں بڑھانے کا، اپنی نیکیاں جو بظاہر آپ نے درجنوں کے حساب سے کی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے کی ہیں، ہزاروں کے حساب سے کی ہیں،
اس کو لاکھوں اور کروڑوں میں بدلنے کا طریقہ، یعنی اپنا ثواب بڑھانے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ اصحال ثواب کر دیں، آپ اس کو آگے پہنچا دیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی ثواب دے گا، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ اس حوالے سے، عقیدہ اصحال ثواب، جو کام بھی نیکی والے کام، اچھائی والے کام، آدمی کسی طرح بھی اصحال ثواب اصل چیز ہے۔ اب اس میں قرآن پڑھنا بھی ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، مسجدیں بنانا بھی ہے، کنواں کھودنا بھی ہے، کوئی اور بھی ایسا کام ہے کہ جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا کام ہے، آپ اس کا ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں، اصحال کر سکتے ہیں۔ تو عقیدہ اصحال ثواب یہ برحق ہے، یہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا، یہ قرآن بھی بیان کرتا ہے، اسے احادیث طیبہ بھی بیان کرتی ہیں۔ اب اصل چیز ہے یہ عقیدہ اصحال ثواب، یعنی اصل سوچ نظریہ وہ اصحال ثواب ہے۔ اب اس کے تحت اس کی شکیں مختلف ہو جائیں گی۔ بعض اوقات آدمی یہی سوال کر رہتا ہے، یار یہ تیجا کہاں سے، مجھے صرف یہ بتا دے، یہ 10ویں کا اصحال ثواب کہاں سے، یہ فاتحہ کہاں سے ہے، یہ 11ویں شریف کہاں سے ہے، یہ 12ویں شریف کہاں سے ہے، یہ 40واں کہاں سے ہے، یہ برسی کہاں سے، یہ عرس کہاں سے۔ تو محترم ناظرین کرام، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اصل سمجھنا ہے ہمیں عقیدہ اصحال ثواب، کہ یہ ساری چیزیں ہیں کیا، اصحال ثواب۔ تو جب یہ اصحال ثواب ہیں تو پھر یہ اسی کے تحت آئیں گی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اصحال ثواب جڑ ہے، اصحال ثواب وہ جڑ ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ تو جب جڑ ثابت ہو گئی تو اس کی شاخیں بھی ثابت ہو گئیں، کیونکہ چیزیں جو ہے وہ اپنی لوازمات کے ساتھ ہی ثابت ہوتی ہے۔ تو اب عقیدہ اصحال ثواب ہو گیا۔ اب عقیدہ اصحال ثواب ہے تو اس کے بعد چاہے وہ تیجے کی صورت میں، برسی کی صورت میں، 10ویں کی صورت میں، 20ویں کی صورت میں، 40ویں کی صورت میں، عرس کی صورت میں ہے، اعراس ہوں یا برسیاں ہوں، کسی بھی صورت میں ہو، جب اصحال ثواب ثابت ہے تو یہ نیکیاں بھی کرنا ثابت ہیں، اور باقاعدہ ان کو ان اعمال کا ثواب بھی پہنچے گا۔ تو لہذا یہ سوچ کہ مرنے والے کو بعد والوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام علیہ مردوان بارگاہ رسالت میں یہ سوالات نہ کرتے۔ کوئی کہہ رہے ہیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی کسی کو حج کا کہا جا رہا ہے، کسی کو صدقے کا کہا جا رہا ہے، کسی کو کنواں کھودنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی والدہ فوت ہو گئی، کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا صدقہ میں ان کی طرف سے جو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماء، یعنی پانی۔ اس وقت شارحین نے لکھا پانی کی حاجت تھی، ضرورت تھی، تو آپ نے پانی کا کہا، اور انہوں نے کیا؟ فحفر بیرن، انہوں نے ایک کنواں کھدوایا باقاعدہ، اور کیا کہا؟ وقال هذه لأم سعد، کہا کہ یہ ام سعد کے لیے، یہ ام سعد کے لیے۔ تو ام سعد یعنی سعد کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو دنیا سے جا چکی، ان کو کیا یہ پہنچایا جا رہا ہے؟ ثواب پہنچایا جا رہا ہے، مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی، پانی میسر ہوگا، اور وہ سعد کی والدہ کو ان کا ثواب پہنچے گا۔ تو یہ ناظرین کرام بیسک یہ اصحال ثواب ہے۔ اس لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات ان چیزوں میں سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، اور ہمارے عام بولے بالے سنی مسلمان وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ ہاں یار، اس کی روایت تو معلوم نہیں، اس تیجے کے حوالے سے معلوم نہیں، برسی کے حوالے سے۔ تو تیجا ہو، برسی ہو، 10واں 20واں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ خود بتائیے؟ قرآن خوانی ہوتی ہے، کہیں درود پاک پڑھا جا رہا ہے، کہیں ذکر و اذکار پڑھا جا رہا ہے۔ جی ہاں، قرآن خوانی کرنا، درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اچھا پھر اسی طرح نیاز کی صورت ہوتی ہے، اس کا اہتمام کر دینا۔ تو یہ سارے کام وہی ہیں جو ثواب والے کام ہیں۔ 11ویں شریف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ محفل ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، محفل ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، واعظ ہوتا ہے، ذکر ہو، دعا ہو، لنگر کا اہتمام ہو۔ تو اس میں کون سی ایسی غیر شرعی معاملہ داخل ہوا؟ کوئی غیر شرعی معاملہ داخل نہیں ہوا۔ لہذا تیجے کی صورت میں ہو یا برسی کی صورت میں ہو، عرس کی صورت ہو یا عام 10واں 20واں کے نام سے یا 40ویں کے نام سے فاتحہ کی جائے، یہ اصحال ثواب ہیں۔ اصحال ثواب جب ثابت ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ثابت ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالی
عنہ، ان کی والدہ کے لیے تو پانی کا یہ صدقہ فرمایا۔ اچھا، ایک اور نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور بھی کسی نے سوال کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، اگر انہیں کوئی بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کوئی صدقہ کہتی، وہ کسی عمل کے حوالے سے یعنی کوئی صدقہ کرنے کا کہتی، تو اب اگر میں ہی ان کی طرف سے صدقہ کروں انہیں ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، انہیں ثواب پہنچے گا، یعنی صدقہ بعد میں آدمی کر رہا ہے اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ تو چاہے دعا مانگی جائے، صدقہ کیا جائے، یا مروجہ طریقے سے جو فاتحہ کے اہتمام ہوتے ہیں، تیجا 7واں ہو، 40واں ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، اور یہ جو اہتمام ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ثواب پہنچانے کے تو ذرائع ہیں، اور یہ کیا ہے؟ تو ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہونا، اور وہ بھی مرحوم جو ہے ان کو فائدہ ہونا، تو بالکل یہ باقاعدہ حدیث کے اندر، ایک حدیث نہیں، اس کی کتنی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو اس کی اصل مل جائے گی۔ تو بنیادی اور اصل عقیدہ جو یاد رکھنا ہے وہ ایصال ثواب کا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں آتی ہیں یہ اس کے تحت آتی ہیں، یہ شکے بن کر آتی ہیں۔ جنازہ ہم پڑھتے ہیں، اچھا اگر شرکاء زیادہ ہوتے ہیں میت کو بھی اس کا فائدہ، اور میت نیک ہے تو اس کا جنازے والوں کو بھی فائدہ۔ کوئی کہے کہ میت سے ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، کیسے نہیں پہنچے گا؟ آپ جنازے کے اندر اس لیے کہا کہ 3 صفحے بنا لیا کریں، اور اگر چند گنتی کے ہی لوگ ہوں، 6-7 ہی ہوں تو بھی 3 صفحے بنا لیں، 3 کھڑے ہو جائیں، پھر 2 کھڑے ہو جائیں، پھر 1 کھڑا ہو جائے، 3 صفحے بن جائیں گے۔ تو اگر جتنے بھی زیادہ افراد ہوتے ہیں اچھی بات ہے۔ تو جنازے کے اندر لوگ زیادہ ہوں میت کو فائدہ، میت نیک ہے پڑھنے والوں کو فائدہ، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کو سب سے پہلا تحفہ یہ میت کی طرف سے مل جاتا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کی وجہ سے وہ بخشے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سوچ ہی غلط ہے کہ زندہ سے میت کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور میت سے ان کو فائدہ، یہ سوچ ہی غلط ہے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے۔ کن کے والد نیک تھے؟ وہ جو 2 یتیم بچوں کے لیے کہا گیا کہ ان کی دیوار گر رہی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا فرما دیا۔ اب جب دیوار کو سیدھا کیا ہے، اس دیوار کو سیدھا کیا اور وہ مال ان کا محفوظ ہو گیا تاکہ جب بڑے ہوں گے تو اپنا مال نکال لیں گے۔ اللہ پاک نے اس کی وجہ بیان فرمائی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد نیک تھے، ان کے والد وہ نیک تھے۔ اب وہ والد کون سے ان کے؟ ابو تو والد کو کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں۔ شارحین نے لکھا کہ 7 پشتوں اوپر کے جو تھے وہ نیک تھے، اور ان کی برکت 7 پشت بعد میں آنے والوں کو مل رہی، یہ فائدہ مل رہا ہے۔ تو اگر کوئی نیک دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا فائدہ تو بعد والوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے، اور بعد والوں کی نیکیاں اس کا فائدہ پہلے والوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جائے تو اس کے عمل منقطع ہوتے ہیں مگر 3، تو یہ 3 کیا ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ تو یہ صدقہ جاریہ اور کیا ہے؟ یہی ایصال ثواب ہی تو ہے، آدمی کچھ ایسا عمل کر گیا کہ مرنے کے بعد بھی اسے یہ ثواب پہنچ رہا ہے، ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے مخلوق کو فائدہ مل رہا ہے۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک بچہ چھوڑ کر گیا ہے جس کا فائدہ بھی اسے مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ نیکیاں کیا ہیں؟ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو مرنے کے بعد اسے مل رہی ہیں۔ تو اگر کسی کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا ہی نہیں ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر آپ صرف ختم شریف یا فاتحہ کو ایسا نہ کہیں، پھر اس کا مطلب کوئی بھی عمل نہیں پہنچے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہہ کر جو ایصال ثواب کو روکتے گئے، تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ پھر فاتحہ کو صرف نہ کہیں، تیجے اور 10ویں برسی کو نہ کہیں، پھر یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جائیں گی، اور اس کا کوئی بھی اقرار نہیں کرے گا، اور کوئی بھی اس بات کو نہیں تسلیم کرے گا کہ ایسا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا یہ عقیدہ نظریہ اپنے اپنے طور پر، کئی لوگ اگر وہ فاتحہ کو نہیں ہے تو صدقے کو تو وہ بھی مانیں گے، اس چیز کو وہ بھی مانیں گے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، یہ تو سب چیزیں مان رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ساری ایصال ثواب ہیں، جب اصل ثابت ہے تو اس کی ساری شکیں جو ارد گرد ہے وہ بھی ثابت ہو جاتی۔ تو آج کے بعد اگر کوئی بھی آپ سے اس طرح کا سوال کرے یا پوچھے کہ یہ آپ کی کیا سوچ ہے، یہ مرنے کے بعد فاتحہ درود جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب کہ یہ ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب ہے، اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا یہ ثابت ہے،
اور اسی سے یہ ہمارا پڑھنا یہ سب کچھ یہ باقاعدہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک عورت نے آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری والدہ وہ فوت ہوئی ہیں اور انہوں نے نظر مانی تھی، ایک منت مانی تھی حج کے لیے، لیکن وہ پورا ہی نہیں کر سکی، تو میں ان کی طرف سے پورا کر دوں، ان کا حج ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بالکل، نعم حجی عنہا، کرو ان کی طرف سے، ہو جائے گا تمہارا، کیونکہ فرمایا اگر تمہاری ماں پر لوگوں کا دین ہوتا، قرض ہوتا، اور تم اسے ادا کر دیتی، ادا ہو جاتا؟ کہا ادا ہو جاتا۔ کب یہ ادا ہو جاتا تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا ایک دین پورا کیا جائے، یعنی جو ایک نیت تھی، نظر تھی، منت تھی، اس کو پورا کر دیا جائے، یہ رب زیادہ حق رکھتا ہے، تو وہ اللہ قبول بھی فرمائے گا۔ میرا جو استدلال ہے، بیسک جو چیز ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہی تو پہنچ رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور کی یہ نگاہ نبوت، سبحان اللہ، قبر کے اندر کس کیفیت میں میت ہے آپ نے وہ بھی جان لیا، فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑی وجہ سے نہیں، گناہ تو بڑا ہی ہے چغلی کرنا، لیکن فرمایا کہ اس سے بچنا ممکن نہ ہو، ایسا کوئی بڑا عمل نہیں تھا، ایک چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور اسی سے ہی وہ عذاب میں مبتلا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ منگوائی، اس کے ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کیے اور ان کو قبر پہ گاڑ دیا۔ فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی عذاب سے تخفیف ہو جائے گی۔ اب وہ اسی سے ہمارے علماء نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے کہ یہ ان کی وجہ سے قبر والوں کو عذاب سے تخفیف ملی۔ فرمایا کہ تر شاخ سے، اسی طرح تر پتیاں، تر کوئی بھی ایسی چیزیں کہ جس سے تسبیح سے قبر والے کو سکون پہنچتا ہے، تو ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ تو پہنچ رہا ہے۔ ہم بھی آج تر شاخیں لگائیں، تر چیزیں رکھیں قبر پر، انشاءاللہ میت کو سکون ملے گا، پہنچے گا، فائدہ بھی پہنچے گا، اس کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچے گا۔ اس روایت سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم بھی رکھتے ہیں، آپ کو یہ بھی علم ہے کہ قبر میں کون کس کیفیت کے ساتھ ہے۔ یہ بات جان لینا، یہ پہچان لینا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی کی بھی بس کی بات نہیں ہے بغیر اللہ کے بتائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ بھی علم عطا فرمایا کہ یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پر بھی علماء نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین کرام، عقیدہ اور نظریہ وہی کہ عقیدہ ایصال ثواب یہ برحق ہے، اور یہی سوچتے اسی عقیدے کے تحت ہی کہ ہمیں اپنے مرحومین کو جو کچھ ہم پہنچاتے ہیں ان کو یہ ثواب ملے گا۔ آپ ادھر ادھر کی باتوں پر بالکل کان نہ دھریں، جو قرآن سنت ہمیں بیان فرما رہا ہے، قرآن پڑھ کر کسی کو بخشیں اس کا ثواب بھی جاتا ہے، ذکر و اذکار کر کے کسی کو بخشیں اس کا ثواب بھی جاتا ہے، نوافل نماز ہوں یا فرض نماز ہوں، آپ اس کا ثواب کسی کو ایصال کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو انہی عقائد اہل سنت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کے مرحومین کی بھی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔